اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ، اما بعد. اب میرے بھائیوں، محبت رسول کے حوالے سے کچھ باتیں بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. محبت رسول کوئی ذیلی چیز نہیں ہے، کوئی مستحب، کوئی مباح چیز نہیں ہے، بلکہ محبت رسول فرض ہے. ایمان ہے. جس کے دل میں ہو اس کے دل میں ایمان موجود ہے، نہ ہو تو ایمان نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت اعلیٰ پیمانے پر ہو تو ایمان اعلیٰ پیمانے پر موجود ہے. کم ہو تو ایمان کی کمی ہے، کمزور ہو تو ایمان کی کمزوری ہے، قوی ہو تو یہ ایمان کی قوت کی نشانی ہے. محبت رسول علیہ السلام یہ پھر عبارت ہے اتباع الرسول سے، اطاعت الرسول سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو عملی جامہ پہنانے سے تعبیر ہے یہ. لیکن اس سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ محبت رسول طبعی بھی ہے اور شرعی بھی. اور پھر طبعی محبت کہ جانچنے کے لیے، اس کے فرقنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. کسی میں اطاعت موجود ہو، اتباع موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے آگے سر تسلیم خم ہونا جس میں موجود ہو، تو اس کی محبت شرعی اللہ کی یہاں قابل قبول ہے. ورنہ محبت طبعی میں ابو طالب سے کون بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی دفاع کی ہے انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت تیار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے. شاب ابی طالب کے وہ سال تاریخ اسلام میں مشہور ہے. فلہذا بھی مختصر طور پر اب بھائیوں کے سامنے میں کچھ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرضیت کے حوالے سے رکھوں، اور پھر جو ہے نا کسی اور درس میں یہ محبت رسول اطاعت پر جو ہے نا جانچے اور پرکھی جائے گی، اس کے حوالے سے بات ہوگی. صحابہ کرام کے واقعے، ان کی مثال محبت کی اور ان کے قصے بھی انشاءاللہ تعالی رکھیں گے. ساتھ ہی بدعات خرافات کا ایک نشست وہ بھی رکھیں گے ان دنوں میں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں جو غلو ہے، حد سے بڑھنا، اس کے بارے میں کتاب و سنت کے کیا فرامین ہے، کیا ارشادات ہے، اور پچھلی قومیں کیوں برباد ہو گئی ہے، ان کے اسباب، ان اسباب میں سے ایک ہے غلو. وہ انشاءاللہ تعالی بھی اب بھائیوں کے سامنے رکھیں گے باذن اللہ تعالی. وفقنی اللہ و ایاکم لما یحب و یرضی. حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد سے اور اس کے بیٹے سے بڑھ کر محبوب نہ بنوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین،
तुम में से तब तक कोई भी बंदा तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए उसके अहल से, उसके माल से और हर किसी से बढ़कर महबूब ना बनूं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है। मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर किसी से बढ़कर होनी चाहिए, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जिस तरह मैंने कहा तबई भी है, शरई भी है। तबअन जिस तरह हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं, तबअन जिस तरह हम अपने अहल व अयाल से मोहब्बत करते हैं, तबअन जिस तरह अपने आप के लिए इज़्ज़त, एहतराम, कदर, दुनियावी माल व मता हर चीज़ पसंद करते हैं, और हर वो चीज़ जो हमारे तबीयत को बुरी लगे उससे हम कराहत महसूस करते हैं, उससे नफ़रत करते हैं। तो हर महबूब चीज़ के लिए, पाने के लिए फिर हम कोशिश भी करते हैं कि भाई इस चीज़ से मुझे मोहब्बत है, मुझे हासिल भी हो। तो ये मोहब्बतें पीछे होगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तबई मुक़द्दम होगी, हर चीज़ से बढ़कर होगी। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों के लिए उनके अपने जानों से भी ज़्यादा मुक़द्दम है, औला है, बढ़कर है हर चीज़ से। और नबी की बीवियाँ वो उम्मत की माएँ हैं। ये कुरानी आयात है सूरत अहज़ाब की। और जिस तरह मैंने कहा ना, सहाबा किराम की मोहब्बत को देखेंगे, उनकी मोहब्बत किस तरह होगी, उसी तरीके से हमारी मोहब्बत होगी, ये मोहब्बत कबूल होगी। वरना वो मोहब्बत जो हम अपने तरफ से जो है ना वो बनाएंगे, उसको मोहब्बत का नाम देंगे, तो उनसे हमारा ये सवाल है कि क्या क्रिश्चियन, ईसा इब्न मरियम से मोहब्बत नहीं करते? बहुत मोहब्बत करते हैं। तो क्या कुरान अज़ीम में, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस मोहब्बत को रद्द नहीं किया? यकीनन किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोहब्बत रसूल के मैदान में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को पीछे समझो, वलअयज़ु बिल्लाहि ताला उनको रासिब और उनको जो है ना अपने आप से पहल समझो। इस तरह जुबान से तो नहीं कहोगे, इस तरह के वो काम करो जिससे जो है ना ये तासुर मिले लोगों को, और ख़ुद भी जो है ना बंदे को ये तासुर होता है, कितना प्यारा अमल है, कितना अच्छा काम है, लेकिन मैं ही करता हूँ और सहाबा किराम ने नहीं किया। ये बात जहन में आती है कि नहीं? क्यों? हम फिर पूछते हैं कि अगर ये बात जहन में नहीं आती तो फिर सहाबा किराम की मोहब्बत को तुम किस तराजू में रखते हो? क्या उनकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत से जो है ना झुकी हुई है, कमतर है? अगर कमतर है तो तुम ये काम करते हो ना, और अगर कहते हो कि बढ़कर है, तो बढ़कर मोहब्बत किस तरह थी? उसमें तो ये चीज़ नहीं थी। और मोहब्बत के बारे में ये बात याद रखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेअसत के दिन, शुरू दिन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहनत थी, कोशिश थी कि मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा हो, उतर जाए मेरी मोहब्बत। क्यों? मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत दिलों में उतर जाएगी तो अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे ना। इस मैदान में सहाबा किराम 100% नहीं, 110% नहीं, 1000% कामयाब हो गए हैं। तभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मोहब्बत का सर्टिफिकेट उनके लिए उतारा है। तभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान है, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। यही लोग हैं कि इनके दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया है तक़वे के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया है, इम्तिहान में पास हो गए, पास होने के बाद अल्लाह ने उनको चुन लिया। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान। बात यह है ए मेरे नबी के सहाबा कि तुम्हें ईमान ही महबूब है, ईमान ही तुम्हें पसंद है। और ईमान जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान है, ईमान मामूली बात नहीं है। ये
فتح مکہ، غزوہ خیبر، بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، خندق، اور وہ تبوک، 16 دن کا سفر تپتے ریگستانوں میں، رمضان کے مہینے میں، جون جولائی کے مہینے میں، اور یہ لوگ اپنے گھر، اہل و عیال سب کچھ چھوڑ کر ادھر جائے۔ کیا یہ بات محبت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ فلہذا قرآن نے ان کے تذکرے کیے ہیں نا جا بجا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام محبت کی مثال ہے۔ صحابہ کرام کے قصے تو بہت ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ وہ واقعہ کہ ایک عورت کے جو ہے نا گھر کے سارے افراد احد کے میدان میں جو ہے نا قتل کیے جاتے ہیں، اور وہ آ جاتی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتی ہے، اور پھر کہتی ہے کل خطب بعدک جلل، اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد جب آپ زندہ ہو، آپ صحیح سالم ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، تو ہر مصیبت آپ کے بعد چھوٹی ہے۔ اس عورت کی محبت کی مثال کوئی پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام جیسی محبت، صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نہیں، اس میدان میں وہ ہر کسی سے بڑھ کرتے، پہل نہیں تھے، پاس تھے، تو جو کچھ تم کرتے ہو انہوں نے کیا ہے۔ اور اگر تمہاری زبان پر صرف یہ بات ہے کہ وہ بڑھ کرتے ہر کسی سے محبت میں، لیکن پھر محبت میں جو ہے نا تم ان کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہو، قول سے نہیں، اپنے حال سے، اپنے کام سے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ انہوں نے نہیں کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں آئے، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد کی، کہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، ایک دن وہ سال میں 2 دن تھے جس میں کھیلتے کودتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول نے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے دوران، جاہلیت کے زمانے میں ہم اس میں کھیلتے کودتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، 2 دن اللہ نے بہتر دیے ہیں اس کے بدلے۔ وہ کیا ہے؟ چھوٹی عید اور بڑی عید کی 2 دن۔ تو اللہ کے رسول اپنے پیدائش کے بارے میں بھی بول سکتے تھے کہ نہیں؟ بول سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بولا۔ فلہذا میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، ہر کسی پر فرض ہے، معمولی بات نہیں ہے، کوئی مستحب چیز نہیں ہے۔ لیکن تم جب یہ کام کرتے ہو، عید میلاد النبی وغیرہ، یہ بدعات، یہ خرافات، تو زبان سے اگر تم کہو نہ کہو، لیکن تم اپنے عمل سے ضرور ظاہر کرتے ہو کہ اس میدان میں پاس لوگ ہم ہیں، پہل ہو گئے ہیں صحابہ کرام والعیاذ باللہ تعالی، جنہوں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، جنہوں نے ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پر مر مٹتے تھے، قصے میں انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا۔ ان کے بارے میں تم لوگوں کو یہ ذہن دینا چاہتے ہو کہ بھئی وہ لوگ پہلتے محبت رسول میں، ہم پاس ہیں، والعیاذ باللہ۔ نہیں تو اپنی اس عمل پر، جس طرح میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع دن بعثت کی شروع سے اللہ کے رسول کی محنت تھی، کوشش تھی کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت بیٹھ جائے۔ کیوں؟ جس طرح میں نے کہا، یہ بدر کا غزوہ، یہ احد کا غزوہ، یہ خندق کا، یہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑنا، 16 دنوں کے سفر پر جانا، تپتے ریگستانوں میں، تپتی دھوپ میں، جون جولائی کے مہینے میں، یہ سب کچھ محبت کے بغیر ممکن تھا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ قصہ کہ نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، اور وضو فرما رہے تھے اللہ کے رسول، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو گرتے ہوئے جو ہے نا وہ قطرے ہیں نا،
وہ زمین تک نہیں پہنچتے، وہ پہلے سے جو ہے نا اپنے ہاتھوں پر ملتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو چاہے، جس کا جی چاہے کہ وہ اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، تو اس کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 اعمال اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے کہ یہ کرنے چاہیے۔ سچ سے کام لینا چاہیے، جھوٹ چھوڑنا چاہیے، امانت ادا کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اگر یہ 3 کام وہ کرتا ہے تو محبت رسول کے میدان میں پاس ہے اور نہیں پہل ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے کئی ایک قصے ہیں محبت کے، جس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، جس سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو طریقہ وہ ہو محبت رسول کا جو صحابہ کرام کی زندگی میں ہو، نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بدعات خرافات سے منع کیا اسی میں پس جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔